تھی عدالت میں پیش کرنے کے لیے، تو 3 دن آپ نے اس سے کیا کرنا تھا؟ یہ جج پوچھتا ہے اس سے، مجھے پتہ کیا کرنا تھا۔ انہوں نے وہ کرنا تھا جو اعظم سواتی سے کیا اور جو شہباز گل سے کیا۔ اور جو بدترین اس ملک کی تاریخ کا، جو میری زندگی میں نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا، جو انہوں نے اس درویش، اس ملنگ ذل شاہ سے جو انہوں نے کیا۔ یعنی میں تو سوچتا ہوں ان لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے کہ ایک ایسا آدمی جس نے کبھی زندگی میں سوائے پیار کے اس کی زندگی میں تھا ہی کچھ نہیں، اس کے اوپر جو تشدد کیا گیا، صرف آپ پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھ لیں اس کی، کہ اس آدمی سے، اس بیچارے درویش سے انہوں نے کیا کیا۔ بس 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 پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھیں کہ اس کا سر پھاڑ دیا، اس کا اسکل توڑ دیا، اس کا جگر انہوں نے کیا مارا اس کو کہ وہ سارا اندر سے انٹرنل بلیڈنگ، اس کی سپلین پھٹ گئی، اس کے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر تشدد کیا، اس کی کمر پہ مارا۔ یعنی کون سے لوگ یہ کر سکتے ہیں انسانوں پہ؟ اور پھر یہ بے غیرت آئی جی کو شرم نہیں آئی اور اپنے ساتھ بٹھا کے جھوٹ بولتا ہے کہ جی ایکسیڈنٹ میں مر گیا ہو۔ پہلے میرے اوپر 302 لگاتے ہیں، قتل کا مقدمہ، 3 دن کے بعد کہتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، یہ انسان نہیں سمجھتے لوگوں کو، یہ حیوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں نہ ان میں انسانیت ہے، نہ ایمانداری ہے، نہ قابلیت ہے، اور ڈرے ہوئے ہیں ایک چیز سے کہ کہیں الیکشنز نہ ہو جائے، کہیں عمران خان اقتدار میں نہ آ جائے، بس اس کی وجہ سے۔ اب سنیں ذرا، جب وہ یہاں پہنچ گئے اور مجھے پتا چلا اتنی فورس لے کے، کیونکہ ہم تو سمجھ رہے تھے 18 کو میری بیل ہے، تک پروٹیکٹیو بیل ہے، اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ کو میں نے بٹھا کے ایشورٹی بانڈ دیا، اس نے جا کے اپنی ایشورٹی دی کہ عدالت میں یہ پریزنٹ ہو جائے گا۔ جب یہ ہو گیا تو قانون تو واضح ہے کہ ایک دفعہ ایشورٹی بانڈ مل جائے تو آپ کو اریسٹ کر نہیں سکتے۔ پہلے وہ ڈی آئی جی نہ ملے اس کو، تب ہمیں پتا چل گیا کہ ان کی نیت خراب تھی۔ یہ کوئی قانون لیکن امپلیمنٹ کرنے نہیں آئے تھے، یہ مجھے جیل میں ڈالنے آئے تھے۔ اور جیل میں کیوں یہ پوری کوشش ہو رہی ہے ڈالنے کی؟ کیونکہ لنڈن پلان کا یہ حصہ ہے۔ وہ نواز شریف کو شورٹی دی ہوئی ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے، یہ اس کا حصہ ہے، اس میں قانون کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور 5 اور کیس کر دیے ہیں، 85 کیس ہو گئے میرے۔ یہ پہلی میری سینچری ہوگی کیسز کی، اور میں نے بڑے سینچریز کی ہوئی ہے۔ اب سنیں سنیں ذرا، ضروری بس اچھا اب سنیں ذرا غور سے سنیں میری بات، کیونکہ میں نے آپ کو پھر سے خاص وجہ سے بلایا ہے۔ میں نے کبھی اس ملک کا قانون نہیں توڑا، میں آج رائٹنگ میں دیتا ہوں۔ 85 کیسز ہیں، ایک کیس میں بھی یہ کوئی بھی میرا غیر قانونی چیز ثابت کریں گے، ان کو آگے جانے کی ضرورت نہیں، میں ہی چھوڑ دوں گا پالیٹکس۔ بس ایک منٹ سنیں۔ اب میری بات سنیں غور سے۔ دیکھیں، ان کا تو ہمیں نیت سمجھ آ گئی ہے۔ نیت یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو جیل میں ڈالو، ایک دفعہ وہ جیل میں بلوچستان لے جاؤ، اور ایک کے بعد دوسرا کیس پہ اس کو وہیں رکھو، اور اس کے بعد عمران خان کو جیل میں ڈال کے الیکشن کروا دو، تاکہ اگر عمران خان نہیں ہوگا تو ان کا خیال ہے کہ یہ الیکشن کسی نہ کسی طرح ان چوروں کو جتا دیں گے۔ یہ ان کا پلان ہے۔ ہمارا پلان کیا ہے؟ ہمارا پلان یہ ہے کہ سب الیکشن کی آپ جتنے بھی آئے ہیں، میں اب آپ کے جو ٹکٹ ہیں، ایک ایک کا ٹکٹ میں نے خود اپنی طرف سے، پہلے ہمارے ٹکٹ میں اور لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتا تھا ٹکٹ دینا، لیکن مجھے پتا ہے 2018 کے ٹکٹ بڑے غلط بانٹے گئے ہیں،
اور مجھے پتا ہے کہ اس میں بدنیتی بھی تھی اور پیسہ بھی چلا تھا کئی جگہ پہ. اس لیے اس باری ٹکٹ میں خود دے رہا ہوں. میری کوشش ہوگی جدھر جدھر مجھے شک ہے میں آپ کے انٹرویوز کروں گا، خود کروں گا. اور میری یہ کوشش ہے، نہ میرا کوئی فیورٹ ہے، نہ میرا کوئی رشتہ دار، نہ میرا کوئی دوست. میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ ہے وہ میں اس کے مطابق ٹکٹ دوں گا. میرا 10 سال میں کرکٹ کیپٹن رہا، غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن آج تک 10 سال میں کوئی نہیں کہہ سکا کہ اس نے میرٹ کے علاوہ ٹیم سلیکشن کی ہے. میں آپ کی پوری کوشش کروں گا کہ میرٹ پہ کروں گا. لیکن میں نے آپ کو آج ایک خاص بات کے لیے بلایا. دیکھیں، ہم ساری چیزیں کرتے ہیں، پالیٹکس میں بھی آتے ہیں، وزیر بننا چاہتے ہیں، وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اچھی چیز ہے. لیکن ہم چاہتے کیا آخر میں؟ ہم 3 چیزوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. یا ہم پیسہ بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنا رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. یہ سب سے بڑی وجہ ہے. دوسری عزت ملتی ہے، ڈی سی سلام کرتا ہے، پولیس والے آگے پیچھے، وہ بہت بڑی ہے کہ ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم ایم این اے بن جاتے ہیں، وزیر بن جاتے ہیں. یہ دوسری وجہ ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے. اگر میری لڑائی ہے، علاقے میں دشمنی ہے، تو جیسے ہی میں الیکشن جیتتا ہوں، اسٹیٹ کی میرے پاس پاور آ جاتی ہے، مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے. یعنی میرا جب عزت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، میری زندگی بھی بچ جاتی ہے. یہ اصل میں یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے انسان اپنی بزنس میں بھی اوپر جاتا ہے، پالیٹکس میں، زندگی میں محنت کرتا ہے. دیکھیں، میں آپ اپنی زندگی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو سب سے بڑا خوف ہے وہ ہے موت کا. یہ ایک ایسا خوف ہے جو انسان کو غلامی بھی انسان قبول کر دیتا ہے موت کے خوف سے. بلکہ بدترین غلامی انسان کی ہوتی ہے جو وہ خوف کی وجہ سے وہ رائے حق پہ نہیں کھڑا ہوتا. میں مثال دیتا رہتا ہوں کوفہ کے لوگوں کی کہ ان کو پتا تھا حضرت امام حسین حق پہ کھڑے، انہیں پتا تھا کہ وہ اصول اور سچ پہ کھڑے، لیکن یزید کے خوف کی وجہ سے انہوں نے ان کی مدد نہیں کی. اور ہمیشہ وہ پچھتاتے رہے کہ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہوا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو یہ جو خوف ہے، جب میں مدینہ کی ریاست کی مثال دیتا ہوں تو اپنے بچوں کو ضرور بتائیں کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا اور یہ تاریخ کا حصہ ہے. 625 میں جنگ بدر، 313، 11 سال کے بعد یہ ہسٹری کا حصہ ہے، ورلڈ ہسٹری کا. 625 جنگ بدر، 636 میں رومن ایمپائر گھٹنے ٹیکتا ہے یارموک پہ، اور 627 میں دوسری سپر پاور پرشین ایمپائر قدسیہ میں گھٹنے ٹیکتا ہے. یہ ہیومن ہسٹری میں 11 سال میں کدھر 313 اور کدھر 2 سپر پاورز گر جاتی ہیں. یہ کیا ہوا تھا؟ سب سے بڑی چیز، انسانوں کے خوف ختم کر دیے تھے. دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، قرآن کی کئی آیتیں، جب امت گھبرائی ہوئی تھی جنگ خندق پہ، بہت بڑی فورس آ گئی ان کے خلاف، کنفیڈریشن تھی، تو قرآن کی آیت آئی کہ کتنا ان کے اوپر پریشر تھا کہ اب کیسے ہم بچیں گے. ادھر آیت آئی کہ کیا اگر تم بھاگ جاؤ گے تو کیا تم زندہ رہ جاؤ گے؟ کیا اگر اللہ نہ چاہے تم زندہ رہ سکتے ہو، اور اگر وہ نہ چاہے تو تمہاری کوئی جان لے سکتا ہے؟ خوف دور کر دیے. وہ دنیا کی امامت کی انہوں نے، جو ساری دنیا میں پھیل گئے. جو میں نے یہاں باہر دیکھا، آپ یقین کریں کہ میں تیار تھا اپنا بیگ پکڑ کے، میں نے کہا میں لوگوں کو میں زخمی نہیں دیکھ سکتا کہ وہ ادھر سے فوج آ رہی ہے جس طرح کوئی کشمیر فتح کرنے آ رہی ہے، رینجرز آ رہے ہیں، ادھر سے پولیس، اور یہاں چند اتنی ٹیئر گیسنگ کی کہ ہم اندر کمرے کے اندر ہمارے لیے مشکل تھا. اس طرح کا انہوں نے اٹیک کیا.
اور وہ چند میں آج ان کو سلام کرتا ہوں جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں لڑکے. سنیں اور کیوں وہ کھڑے ہوئے. میں جب یہاں سے تیار تھا میں نے کہا میں اب جاتا ہوں پولیس کو پکڑاتا ہوں. وہ سارے نے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں آپ نے نہیں جانا, یہ آپ کو تشدد کریں گے, مار دیں گے, زہر دے دیں گے جیل میں. وہ کھڑے ہو گئے سارے. اور جو وہ لڑے ہیں میں آپ کو بتاؤں, اتنی پولیس بندوقیں چلا رہے ہیں. وہ بیچاری سمابیہ وہ دیکھ رہے ہیں عورت آ رہی ہے, نشانہ لے کے اس کے اوپر وہ کارتوس چلاتا ہے. یعنی یہ کدھر ہوتا ہے ایسے؟ وہ کون سے ہم ظلم کر رہے تھے, کیا کر رہے تھے؟ پولیٹیکل لوگ ہیں, پاکستانی ہیں. آپ دیکھیں یا تو وہ لگ رہا تھا فلسطین ہے اور یا لگ رہا تھا مقبوضہ کشمیر ہے. یعنی کس طرح کے, جب میں کہہ دیا کہ میں عدالت میں جا رہا ہوں, میں کس لیے آ رہے تھے کہ 18 میں عدالت میں جانا, میں نے کہا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں, شیورٹی بانڈ تھا. اس کے باوجود ان بدنیت تھے, جیل میں لے جانا چاہتے تھے, انہوں نے عدالت میں پیش نہیں کرنا تھا. ان کا پلان, وہ لنڈن پلان یہ ہے کہ عمران خان کو, وہ جو بگوڑا بیٹھا ہوا ہے وہ اتنا ڈرا ہوا ہے کہ پہلے عمران خان کو جیل میں ڈالو پھر میں آؤں گا. اس کو میں آج کہہ دوں لنڈن میں کہ مجھے جیل میں بھی ڈالو نا, جو نواز شریف تمہارا اس بار استقبال ہوگا تمہارے ہوش و واز اڑ جائیں گے. اچھا, اب جو وہ نوجوانوں نے جی, تو جو وہ نوجوانوں نے جس طرح کھڑے ہوئے, اور میں کوئی سویا نہیں, صبح کے 12 بجے 1 بجے, خواتین بھی 12-1 بجے تک ساری رات جاگے رہے. تھوڑے سے لوگ تھے کئی دفعہ, کیونکہ انہوں نے اتنی ٹیئر گیسیں کی لوگ بیچارے برداشت نہیں کر سکتے تھے. اس کے باوجود جس طرح جس جذبے اور جنون سے کھڑے ہوئے ہیں, میں آج ان کو صرف اس لیے سلام کرتا ہوں کہ یہ جو یاد رکھیں, کوئی چیز جذبے اور جنون اور ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چاہے آپ سب سے 5000 پولیس جمع کر کے لے آئیں اور رینجرز کر لیں, اور رینجرز یعنی رینجرز کا کیا کام ہے کہ ایک پولیٹیکل لوگوں کے اوپر وہ پہنچ جائیں, وہ ہمیں اس طرح کرے جس طرح کہ ہم کوئی دشمن ہیں. یہ قوم اپنی فوج سے کیوں پیار کرتی تھی؟ اس لیے کرتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں دفاع کریں گے. تو کیا ہم کوئی دشمن ہیں ملک کے؟ یہ جو چور اوپر بٹھا دیے ہیں, جن کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں, چوری کر کے پیسہ باہر, ان کی عیدیں باہر, ان کے علاج باہر, ان کی شاپنگ باہر, ان کے ٹبر سارا باہر, ان کے لیے کھڑے ہو کے اور ہمارے جیسے لوگوں کے اوپر اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں. یہ تو اپنے ملک میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں, اپنی سب سے بڑی پارٹی کو اپنے ادارے کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں. یہ تو کوئی دشمن دعا کرے گا کہ پاکستان میں یہ ہو جائے. یہی اس پاکستان میں ہوا تھا. کیا ہوا تھا کہ سب سے بڑی جماعت کے خلاف ہم نے فوج کھڑی کر دی. تو کیا سبق نہیں ملا کہ ملک ٹوٹ گیا تھا؟ اور اگر آج سب سے بڑی پارٹی جو واحد فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے, ایک فیڈرل پارٹی ہے جو ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے, اگر پہلے اس کے لیڈر کو قتل کرنے کی کوشش کی, اس کے بعد یہ ڈرامہ ہو رہا ہے سارے ملک کے سامنے کہ جیسے ہم کوئی دہشت گرد ہے, اور یہ اوپر والے چن کے وہ پولیس والے لے کے آئے ہیں جو جرائم پیشہ ہیں. ان کے اوپر ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ 25 مئی کو انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا, ان کو نہ لے کے آئے, انہی کو لا کے اوپر بٹھا دیا. اور پھر یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جب خوف دیکھیں گے, پولیس دیکھیں گے, تشدد دیکھیں گے, بھاگ جائیں گے. یہ اب بھاگنے والی قوم نہیں رہ گئی. یہ وہ قوم ہے جس میں شعور آ گیا ہے. یہ وہ قوم ہے جو پچھلے 11 مہینے میں نے اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ ایک دن میری قوم بھی اس طرح جاگ جائے گی. جاگی ہوئی قوم ہے. اور بس اور جو سب سے بڑی مجھے خوشی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اندر دلوں میں جا رہا ہے. اس کا مطلب
आजाद कर रहे इंसानों को। ये मेरी आज बात सुन ले, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह आपको आजाद नहीं करता, इसका मतलब अभी आपके दिल में नहीं गई, जुबान पे ही रह गई है। या कराओ तो वो या का नस्ताइन आजाद करता है इंसान को। मैं 26 साल से अपना नस्बुल ऐन बनाया कि अल्लाह सिर्फ मैं तेरी इबादत करता हूं और तेरे से मदद मांगता हूं, किसी के साथ और सामने नहीं झुकता। ये वो कौम है। मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट आती जाती है, इलेक्शन जीते हार होती है, लेकिन जब अवाम में कौम बन जाती है उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जर्मनी और जापान तबाह हो गई थी दूसरी जंग अजीम के बाद, 10-10 सालों में फिर खड़े हो गए और अजीम कौमें बन गई, क्योंकि कौम है। हम अभी तक कौम में नहीं बने थे। ये तो मैं हाजी साहब का खास शुक्रगुजार हूं कि उसने हमारी गवर्नमेंट, मुझे तो शुक्र अदा करना चाहिए जो कि उसने कौम को जगा दिया। गवर्नमेंट से जाए, कौम तो बना दिया उसने हमें। इसलिए सुने, तो सबसे पहले मौत का खौफ, फिर इज्जत, फिर इज्जत। अब ये सुने, मैं जब से पॉलिटिक्स में हूं 26 साल, जितनी मेरी किरदार कुशी की गई है इस मुल्क में, मैं गारंटी करता हूं कि कभी किसी की नहीं की गई। मुझे तो खैर इन्होंने क्या क्या नहीं किया, किताब छुपा दी पिछली इलेक्शन से पहले किसी से पैसे देके, हर का इन्होंने जो मेरे ऊपर उछाला है गंद। मुझे सिर्फ तकलीफ यह है कि बुशरा बेगम को जो इन्होंने एक प्लान तरीके से उनके खिलाफ कैंपेन चलाई है, एक वो खातून। मैं अपनी जिंदगी में अगर किसी इंसान को समझाऊं कि वो मेरे से बहुत आगे है ईमान में, वो बुशरा बेगम है। अब उसकी जो किरदार कुशी की गई, जो खातून ना कभी डिनर पे जाती है, ना किसी शादी पे गई है 5 सालों में, ना कोई बार लंदन गई है, ना कोई शॉपिंग का शौक है, ना कोई बैंक अकाउंट है, उसके ऊपर जो उन्होंने किया प्लान करके। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि देखें, मैं आपके सामने वो इंसान खड़ा हूं जो साबित करता है कि इंसानों के हाथ में इज्जत नहीं है। अगर इंसानों के हाथ में होता तो जितना इनका पैसा है, सारी तो तकरीबन टीवी चैनल्स खरीद चुके हैं। ये हर रोज वो हमारे अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करते, क्या फर्क पड़ा? वो चैनल्स कोई लोग नहीं देखते। सुने जरा मेरी बात, हमें ये खौफ निकल जाना चाहिए कि मैं अगर वजीर बनूंगा या एमएलए बनूंगा या एमपीए तो मुझे इज्जत ज्यादा मिल जाएगी। बल्कि जितना जितना आपको अल्लाह नवाजता जाता है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, जिल्लत ज्यादा मिलती है अगर आप जो लोगों से वादा करें वो पूरा नहीं करते। जितनी जिम्मेदारी जितना ऊपर लेके जाता है, उतनी आपको ज्यादा जिम्मेदारी डाल देता है अल्लाह आपके ऊपर। सो इसलिए ये भी गलतफहमी नहीं, तो ये सारे जो चोर बैठे हुए हैं, इनको तो सारे मुल्क में सबसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, जो 30-30 साल इख्तियार में बैठे रहे हैं। लोग गालियां निकालते हैं, आज क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं? इन्हें पता है कि जब लोगों के अंदर निकलेंगे लोग अंडे मारेंगे इनको, क्योंकि जिल्लत और इज्जत ना पैसे से किसी को जलील करा सकते हैं, ना कोई पोजीशन आपको इज्जत दे सकती है। और जो आखिरी चीज है, रिस्क। देखें, मैं फिर आपके सामने वो खड़ा हूं, वर्ल्ड कप जब खत्म हुआ तो मैंने हॉस्पिटल बनाना था, मैंने वादा किया हुआ था। तो मैंने कभी वर्ल्ड कप जीते, हालांकि जो क्रिकेट में अल्लाह ने मुझे पोजीशन दी थी, जो मेरा जो मुकाम बन चुका था, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। थोड़ी देर साल के अंदर कोई क्रिकेट के ऊपर बातचीत करके मेरे पास कोई किसी चीज की जरूरत नहीं थी। कोई मैंने काम नहीं किया, सिर्फ पहले मैं अस्पताल बनाने पर लग गया, उसके बाद 96 के अंदर पॉलिटिकल पार्टी लगी, सारा वक्त उसमें और अस्पताल में निकल गया। लेकिन आज तक मैं आपको बता रहा हूं, कई मुझे मुश्किल टाइम आए, पैसे खत्म हो गए, कभी मुझे अपनी जरूरियात के लिए जो पैसे चाहिए थे उसमें कभी नहीं आए, क्योंकि रिस्क तो अल्लाह देता है। उसको तो पता है कि मैं क्या कर रहा था। जब मेरा पैसा खत्म होने लगता था, कोई सीरीज आती थी, वो कहते थे जी इमरान खान ये क्रिकेट के ऊपर आप तबसरे कर दें, वो तबसरे करने में साल का ही खर्चा निकल जाता था 5 दिनों में। या फिर कोई प्रॉब्लम, मेरा घर बना रहा था, फिर पैसे खत्म हो गए, फिर एकदम आया जी वो हिंदुस्तान से मैच है,
انہوں نے کہا جی اتنے ہفتے کے لیے آئے. میں نے کہا میں نہیں جا سکتا, میرے بچے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا 5 دن دے دیں. 5 دنوں میں میرے 2 سال کے پیسے نکل گئے, خرچے نکل گئے. یہ دیکھیں, یہ ایسے نہیں ہوتا, اوپر والا کرتا ہے ریسک. کبھی بھی میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا یہ موت کے خوف کے بعد یہ ٹریپ ہے کہ میں اب یہ جو کر رہے تھے ہمارے ساتھ, جس طرح کی انہوں نے اب بندوق چلا رہا ہے, عورت وہ بیچاری سماویہ کے اوپر ایک نشانہ لے کے بندوق چلا رہا ہے, وہ کون سے خطرے میں ایسی خاتون چلی آ رہی ہے. کیا ان لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ تم کوئی بھی آرڈر غلط فالو کرو, اللیگل آرڈر, تم ذمہ دار ہو. کوئی آپ کو چیز اجازت نہیں دیتی کہ آپ قانون توڑیں. نہتی خاتون کے اوپر بندوقیں چلا رہا ہے, یا وہ 25 مئی میں جو انہوں نے کیا, یا لوگوں کے گھروں میں 3 بجے گھس کے عورتوں کے سامنے انہوں نے لوگوں کو ہراساں کیا. کیا یہ قانون اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا. اور اس لیے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے صرف اپنی نوکریوں کے لیے وہ آرڈر فالو کیے جو اللیگل تھے. ایک زندہ قوم میں کبھی یہ آرڈر فالو نہ کیے جاتے. میں برطانیہ کا آپ کو بتا دوں, میرا وہاں بڑا ٹائم گزرا ہے, کبھی کسی نے, پولیس نے کبھی ایسا کام نہیں. انہوں نے کہنا تھا یہ قانون اجازت نہیں دیتا, انہوں نے نہیں کرنا تھا. یہ جو غلط کام کرواتے ہیں اوپر سے گندے قسم کے جرائم پیشہ لوگوں کو آئی جی اور سی سی پی او کے اوپر بٹھا کے, یہ کسی بھی ملک جدھر حقیقی آزادی ہو, جدھر قانون آپ کے بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس کو حفاظت کرے, کبھی نہیں ہوتا. اور یہ ہوتا ہے جب آپ اپنی ضمیر کو کمپرومائز کرتے ہیں رسک کے لیے. ہمیشہ مجھے موقع ملے, ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ساؤتھ افریقہ آ جائیں کرکٹ کھیلنے کے لیے, ہم بڑے پیسے دیں گے تمہیں. بہت پیسے دیتے تھے تب میں جب میں کرکٹ کھیل رہا تھا, کیونکہ ساؤتھ افریقہ بینڈ تھا, اس کے اوپر بین لگا ہوا تھا. تو وہ جو پلیئر وہاں جاتا تھا, بڑے پلیئرز اٹریکٹ کرتے تھے, بڑے پیسے آفر کرتے تھے. ہمیشہ یہ آپ کے راستے میں 2 راستے آئیں گے جب آپ کے ضمیر کا سودا کے لیے آپ کو کوئی پیسے آفر ہو. مجھے جو میں پہلا ٹیسٹ لاہور میں کیپٹن کر رہا تھا, مجھے ہندوستان سے آیا جی تم ایک ٹاس ہمیں بتا دو, یعنی کہ ان کے ساتھ مل کے ٹاس کا فیصلہ بتا دو, ہم تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے. بڑے پیسے تھے ان دنوں میں. تو یہ آپ کے لیے ہمیشہ آپ کا اللہ ضمیر ٹیسٹ کرے گا. اور انشاءاللہ آپ میں سے جو پاور میں آئیں گے, جن کو موقع ملے ایم پیز, وزیر بنیں گے, میری ایک آج بات یاد رکھ لینا, عزت آپ کے ہاتھ میں ہوگی. جو دیانتداری سے عوام کی خدمت کرے گا, جو آپ وعدہ کر کے ایم پی اے بنتا ہے, کوئی وعدہ کر کے ایم پی اے میں نہیں بنتا کہ جی میں فکر نہ کریں میں جا کے بڑا لوٹوں گا پیسہ یا کرپشن میں پیسہ بناؤں گا. وہ سارے کہتے ہیں میں عوام کی خدمت کروں گا. تو جو وہ نہیں کرے گا, آپ جو مرضی کما لیں, آپ کو عزت نہیں ملنی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا سا اپنی ویژن بڑی کر لیں. آپ کی ویژن ہونی چاہیے جب اللہ آپ کو موقع دے گا کہ ہمیں اللہ نے پاکستان کے اس وقت ہمیں لے کے آیا یہاں کہ ہم نے آج اپنی ذات کا نہیں سوچنا, ملک کا سوچنا, اپنی میں سے باہر نکلانا ہے. بڑا انسان کبھی بھی آج تک وہ نہیں بنا جس سے زندگی خود غرضی اور اپنی ذات کے لیے گزاری ہے. دنیا کی تاریخ کسی امیر آدمی کو یاد نہیں کرتی. کتنے ہندو یہاں اربوں پتی ہندو تھے, لیکن لوگ گنگا رام کو یاد کرتے ہیں. جو انسانیت کا, آج آپ چلے جائیں اوپر سے لے کے نیچے تک چلے جائیں, عرس کے اوپر اللہ کے صوفی جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی تھی, آج بھی چلے جائیں لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. 1000 سال سے پہلے وہ دنیا سے پردہ کر چکے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عزت اللہ اس لیے دیتا ہے, انہوں نے انسانیت کی خدمت کی. جب آپ سیاست انسانیت کی خدمت کرنے پہ چلتے ہیں, رائے حق کی پالیٹکس کرتے ہیں, تو یہ عبادت میں شامل ہو جاتی ہے. سارے بڑے بڑے جو بھی اللہ کا پیغمبر آیا وہ سارے سیاستدان تھے, سب لیڈرز تھے. تو کیونکہ لیکن وہ انسانیت کے لیے آتے تھے, اللہ ان کو ساری دنیا کی تاریخ جب تک رہے گی عزت دیتا ہے. جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ عرفات پہ جب انہوں نے ختم کیا, تو انہوں نے 1 لاکھ لوگ تھے, ان سے پوچھا کہ اللہ کے سامنے گواہی دو
کہ میں نے اپنے دیانتداری سے اللہ کا پیغام دیا تمہیں. تو وہ پہلے روز سے پھر وہ ریپیٹ کرتے تھے, پھر 10 رو کے بعد جاتا تھا, پھر ایسے. تو جیسے جیسے وہ پیغام جاتا رہا تو ایک پوری سارے لاکھوں کا مجمع میں آواز اٹھی کہ ہاں نبی, آپ نے دیانتداری سے اللہ کا پیغام دیا. اور پھر وہ لوگوں نے رونا شروع کر دیا. کیوں رونا شروع کیا؟ کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ اب انہوں نے اپنی مشن پوری کر لی ہے. یہ اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے, اب یہ ہمارے ساتھ زیادہ دیر رہیں گے نہیں. یہی آپ کی مشن ہے. دیکھیں, آپ نے اگر عزت کمانی ہے تو جو آپ پالیٹکس کریں اپنی ذات سے باہر نکلائیں. آپ نے اگر اس کو عبادت میں شامل کرنا ہے, اپنی آخرت بہتر کرنی ہے, ذات سے باہر نکلائیں. نیلسن منڈیلا 27 سال اس نے جیل میں گزارے, 27 سال. اور جب باہر نکلا تو جنہوں نے اس کے اوپر ظلم کیا تھا سب کو معاف کر دیا, کیونکہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا تھا. وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل رہا تھا. جب فتح مکہ ہوئی, انہوں نے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا معاف کر دیا, کیونکہ ذات کے لیے نہیں تھے وہ. یہ جو ذات کی پالیٹکس, ذات میں آتا ہے, ذات سے جو آدمی باہر نہیں نکلتا وہ کبھی بڑا انسان نہیں بنتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ویژن بڑی کریں دنیا کی, اس سے باہر نکلائیں کہ میرا ٹیکا ہوگا, میرا یہ ہوگا, ایک پریس اسکورٹ ہوگا تو پتہ نہیں تھانے دار سلوٹ کرے گا. اس سے باہر نکلائیں. یہ چھوٹے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. بڑا انسان ایسا نہیں سوچتا. بڑا انسان وہ ہے جس کی سوچ بڑی ہے, ویژن بڑی ہے جس کی. تو میں نے آپ کو اس لیے آج بلایا. میں آپ کا جو قبلہ ہے نا وہ میں چاہتا تھا درست ہو, کیونکہ میں نے 26 سال میں مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے جس طرح کی تکلیف ہوئی, جس طرح کے پولیٹیشنز میں نے دیکھے, اسمبلی میں زیادہ تر لوگ دیکھے, اپنی پارٹی میں لوگ دیکھے, مجھے سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کتنے لوگ دیکھے جو اپنی ذات سے باہر نہیں نکلے. ہماری میٹنگ ہوتی تھی, اب یہ بجٹ کے اوپر ووٹ کر رہی ہیں, لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی, سب سے جی اچھا جی میرا یہ اسکیم کر دو, جی میرا حلقہ یہ کر دو. وہ کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کے اوپر کرائسس ہے, میرے حلقے میں یہ کر دو تو وہ کر دو. اور میں سوچتا تھا کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ ہم کس حساب سے ان میں کورونا کا کرائسس آیا ہوا تھا ساری دنیا میں. وہ کوئی فکر نہیں ہے دنیا میں کہ میرے حلقے میں بس یہ کر دو. اور میں ان کو سمجھاتا تھا کہ آپ کی ویژن پاکستان کی ہونی چاہیے. پاکستان چلے گا تو آپ کا حلقہ ٹھیک ہوگا, میرا حلقہ ٹھیک ہو جائے پاکستان جائے پہاڑ میں. تو میں آپ ساروں کو اپنے 26 سال کے تجربے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے بڑے انسان بنیں, بڑی سوچ لے کے آئیں. جب ٹکٹ جو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, میں اپنی دیانتداری سے ٹکٹ دوں گا, میں آپ کو پوری کوشش کروں گا. میں صرف آپ سے ایک چاہتا ہوں کہ جن کو ٹکٹس نہ ملیں, خدا کا واسطہ ہے کھڑے نہ ہو جائیں. اس وقت نازک موڑ میں پاکستان کی تاریخ میں اپنی پارٹی کو نہ ہرا دیں, نقصان ملک کا نہ کر دیں. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ پارٹی آپ میں سے کسی کو نہیں بھولے گی. میں آپ کو انٹرویو بھی کروں گا, کوشش کروں گا سب کو دیکھوں, پھر سے کوشش کروں گا اپنی ایمانداری سے. لیکن پارٹی جو بھی ہوگا فیصلہ, آپ نے پارٹی کا حصہ رہنا ہے اور سمجھنا ہے کہ آپ یہ جہاد لڑ رہے ہیں. یہ سمجھنا ہے آپ نے کہ یہ اپنی ذات کے لیے نہیں آپ کر رہے ہیں. اس وقت جدھر پاکستان کھڑا ہے, اگر ہم اس وقت صحیح معنی میں جدوجہد کر گئے, ہم اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے اور اپنے بچوں کی, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ہم بہتر پاکستان بنا دیں گے. بہت بہت شکریہ.